السلام علیکم۔ مدینہ منورہ میں یہود کے کئی علماء تھے۔ یہود کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ تورات اصل حالت میں تو باقی نہیں رہی تھی، جو کچھ بچا کچا حصہ تھا اس میں انہوں نے خاص تبدیلی کر دی تھی۔ پھر بھی آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض نشانیاں اس میں لکھی باقی رہ گئی تھیں۔ یہود کے عالموں میں سے ایک عالم سب سے بڑے سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھ رکھی تھیں، چنانچہ وہ مدینہ کے لوگوں سے کہتے رہتے تھے، لوگوں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ نبوت کے 11ویں سال حج کے موقع پر بنو خزرج کے 6 نیک انسان اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے۔ جب یہ لوگ مکہ سے مدینہ آئے تو انہوں نے انہیں بتایا کہ جس نبی کی تم باتیں کرتے رہے ہو ان کا ظہور ہو چکا ہے، وہ مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوئے ہیں اور ہم لوگ ان پر اپنی خوشی سے ایمان لے آئے ہیں۔ انہوں نے تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات پڑھی تھیں ان کے مطابق سوالات کیے اور انہیں فوراً یقین آ گیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر تورات میں ہے۔ اب تو دن رات بے چین رہنے لگے۔ آخر 13 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ انہیں کسی نے خبر کر دی کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے۔ یہ سنتے ہی انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ان کا نعرہ سن کر ان کی پھپھی نے کہا، ان صاحب کے آنے سے تمہیں اتنی خوشی ہوئی ہے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آتے تو تم اتنے خوش نہ ہوتے۔ یہ سن کر وہ بولے، پھپھی جان، اللہ کی قسم یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں اور اسی مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں جس مقصد کے لیے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ پھپھی نے کہا، بھتیجے کیا یہ واقعی وہ نبی ہیں جن کی تورات اور دوسری آسمانی کتابوں میں خبر دی گئی ہے؟ انہوں نے فوراً کہا، بے شک یہ وہی ہیں۔ اس پر پھپھی نے کہا، تب تو یہ ہمارے لیے بہت خوش قسمتی ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمارے شہر میں تشریف لے آئے ہیں۔ اس گفتگو کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھپھی کے ساتھ تھیں۔ اس طرح دونوں ایمان لے آئے۔ یہ ایمان لانے والے خوش قسمت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور ان کی پھپھی حضرت خالدہ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں۔ اب ان کی خواہش تھی کہ ان کا سارا گھر اسلام قبول کر لے۔ انہوں نے گھر کے افراد کو اسلام کی دعوت دی۔ سب لوگ اسلام لے آئے۔ خود حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر سنا تھا میں آپ پر غائبانہ ایمان لا چکا تھا، لیکن میں نے اپنے ایمان کو یہودیوں سے پوشیدہ رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ آپ ہی آخری نبی ہیں۔ تاہم مزید اطمینان کے لیے میں نے آپ سے 3 سوال پوچھے۔ علامات قیامت میں سب سے پہلی علامت کون سی ہے؟ اہل جنت کو پہلی چیز کھانے کی کیا ملے گی؟ وہ کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے بچہ کبھی ماں کی شکل پر ہوتا ہے اور کبھی باپ کی شکل پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جواب یہ فرمایا، وہ ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہنکا لے جائے گی۔ دوسرے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا، مچھلی کا جگر کھلایا جائے گا۔ تیسرے سوال کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی شافی جواب دیا۔ تینوں سوالات کے جوابات سنتے ہی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے۔ پھر انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، میں اپنی قوم یہود کا سردار ہوں، ان کے سردار کا بیٹا ہوں۔ میری قوم مجھے عالم مانتی ہے، میرے باپ کو بھی عالم مانتی ہے، وہ میرا بہت احترام کرتی ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری قوم کے لوگ سخت جھوٹے ہیں۔ آپ میری قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو بلائیے، میں یہاں ایک طرف چھپ جاؤں گا۔ میرے اسلام لانے کا ذکر کیے بغیر آپ ان سے میرے بارے میں پوچھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجویز پر ان کی قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو بلوایا، پھر ان سے فرمایا، اے لوگوں، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، پس تم میری دعوت قبول کر لو۔ یہودیوں کے بڑوں نے جواب دیا، ہم اسلام نہیں قبول کرنا چاہتے، ہم جس طریقے پر ہیں وہی ہمارے لیے بڑا ہے۔ اس